السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹوری کارنر۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف، جس کا موضوع ہے صلاح الدین ایوبی کے والدین کی شادی۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کو نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ یہ سن کر نجم الدین بولا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین دھک سے رہ گیا، پھر کون آپ کے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے آئے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا، مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے آئے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ یہ محلے کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی، اور اسی سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ ایمان افروز سبق آموز سچا واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔